حضرت عبداللہ بن حذافہ کا اسلام پر استقامت۔ روم کی جنگ میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قید کر لیا گیا۔ رومی سردار نے تمام مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ سے کہا، نصرانی ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں تانبے کی دیگ میں ڈال کر جلا دوں گا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں کبھی بھی نصرانی نہیں بنوں گا۔ ظالم سردار نے جب یہ سنا تو تانبے کی دیگ منگوا کر بڑا برتن اس میں تیل ڈلوایا، پھر اس کے نیچے آگ جلانے کا حکم دیا۔ جب تیل خوب گرم ہو کر ابلنے لگا تو ایک مسلمان قیدی کو بلا کر کہا، نصرانی ہو جاؤ۔ اس مرد مجاہد نے انکار کر دیا تو اسے ابلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل میں ڈلوا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سارا گوشت جسم جل کر کوئلہ ہو گیا، ہڈیاں ہو گئے اور اوپر تیرنے لگے۔ پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ سے کہا، عیسائی ہو جاؤ ورنہ اس شخص کی طرح تمہیں بھی اس میں ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ ظالم سردار نے حکم دیا کہ اسے بھی تیل کی دیگ میں ڈال دو۔ حکم پاتے ہی جلادوں نے آپ کو پکڑا اور ابلتے ہوئے تیل میں ڈالنے کے لیے چلے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اچانک رونا شروع کر دیا۔ جلاد ظالم سردار کے پاس آئے اور بتایا کہ وہ قیدی رو رہا ہے۔ سردار بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ اسے ہمارے پاس لے آؤ۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ یہ عبداللہ بن حذافہ ڈر گئے، موت کے ڈر سے رونے لگے، اب بات مان لے گا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کو اس کے سامنے لایا گیا تو فرمایا، کیا تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں موت کے ڈر سے رو رہا ہوں؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں موت کے خوف سے نہیں بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے جسم میں صرف ایک ہی جان ہے جو میں دین اسلام کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ مجھے تو یہ پسند تھا کہ میرے جسم میں اگر 100 جانیں ہوتی تو ایک ایک کر کے سب کو اللہ عز و جل کے نام پر قربان کر دیتا۔ سردار آپ رضی اللہ عنہ کی یہ ایمان افروز تقریر سن کر بہت متعجب ہوا اور ان کے اندر اپنے دین کی کتنی محبت ہے اور یہ خوشی سے دین کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ سردار نے لالچ دیتے ہوئے کہا، اگر تم نصرانی ہو جاؤ تو میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا اور حکومت میں تمہیں آدھا حصہ دے دوں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی یہ پیشکش بھی ٹھکرا دی اور صاف انکار کر دیا۔ پھر اس نے کہا، اچھا اس طرح کرو کہ تم میرے سر پر بوسہ دو، اگر تم یہ کرو گے تو میں تمہیں بھی آزاد کر دوں گا اور تمہارے ساتھ تمہارے 80 مسلمان قیدیوں کو بھی آزاد کر دوں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر واقعی تم ایسا کرو گے تو میں تمہارے سر کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ سردار نے یقین دہانی کرائی کہ میں اپنی بات ضرور پوری کروں گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی آزادی کی خاطر اس ظالم کے سر کا بوسہ دیا۔ سردار نے حسب وعدہ آپ رضی اللہ عنہ کو اور 80 مسلمانوں کے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ جب یہ تمام مجاہدین امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے تو امیر المؤمنین یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ رضی اللہ عنہ کے سر کا بوسہ لیا اور بہت خوش ہوئے۔ یہ حکایت، یہ واقعہ عیون الحکایات اس میں لکھا ہوا ہے اور اللہ نے بھی حکم دیا ہے، فاستقم کما امرت، تم ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔